کم من صائم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں لیس لہ من صیام الا الظما، ان کا روزہ نہیں ہوتا سوائے کس کے؟ پیاس کے، بھوک اور پیاس، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور روزہ نہیں ہوتا۔ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامٍ إِلَّا السَّحَرُ، اور کتنے ہی قیام کرنے والے، رات کو کھڑے ہونے والے تراویح میں سوائے کھڑے ہونے کے، سوائے جاگنے کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ روزے کا ایک اور مقصد ہے، روزے کا ایک باطنی مفہوم بھی ہے، روزے کی ایک باطنی شکل ہے۔ ظاہری شکل تو ہم پوری کرتے ہیں، ہم اس کی احتیاط کرتے ہیں، لیکن جو اس کی باطنی شکل ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ متقی بنانا، پرہیزگار بنانا، صبح سے لے کر شام تک جس سے بھوک اور پیاس اور جماع ہر چیز سے، اپنی ضروریات نفسانی ہر چیز سے رکے رہتے ہیں، بالکل اسی طرح سے اب یہاں پہ جائزہ لیجئے کہ صبح سے لے کر شام تک ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سونا جاگنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا ایکٹیویٹیز کرنا، ہمارا دفتر میں جانا، دفتر سے واپس آنا، ملاقات کرنا، تعلقات رکھنا، روابط قائم کرنا، کیا وہ سارے کے سارے شریعت کے مطابق ہیں؟ تو روزہ بھی کیا ہے؟ درست ہے، اس کے اندر جان ہے، اس کے اندر روح ہے، لیکن نہیں تو پھر روزہ بھی نہیں۔ ایک تاجر دکان پہ جاتا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، داڑھی بھی ہے، رومال بھی رکھ لیا، حاجی بن گئے، لیکن 10 روپے کی چیز ہے، اب رمضان آ گیا ہے، جو گاہک ہے اس نے بھی تو خریدنی ہے، موقع سے فائدہ اٹھا رکھا ہے، 40 کی بیچنا۔ اب یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ گویا کہ یہ روزہ نہیں بلکہ اپنی نفس پر اور جو اہل ایمان ہیں ان پر کیا ہے؟ ظلم ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کم من صائم لیس له من صیام الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیام الا السہر رواه الدارمی او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک مرتبہ زندگی میں پھر رمضان مبارک نصیب فرمایا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، یہ اس کا بہت بڑا احسان اور اس کا فضل ہے، کیونکہ ایسے بھی ہے کہ ہمارے درمیان پیش از کچھ لوگ موجود تھے اور آج ہمارے وہ صفوں میں موجود نہیں، اور آنے والے سال میں ایسے بھی ہوگا کہ بہت سارے ہماری صفوں میں ہم یہاں پہ موجود ہیں اور آنے والے سال ہم یہاں پہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا علم ہے، اور یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نیکیوں کا یہ جو موسم بہار ہے، یہ جو فصل ہے، یہ اس نے ہمیں نصیب فرمایا صحت اور سلامتی کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے اہل ایمان، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس طرح سے کہ جس طرح تم سے قبل امتوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزہ رکھوانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ ہم یہ سنتے ہیں مختلف پروگرامات میں، بار بار ہم اس چیز کو سنتے ہیں کہ روزے کا مقصد ہے کہ تقویٰ پیدا کرنا، متقی بن جانا، پرہیزگار ہونا۔ روزہ رکھتے ہیں، اس روزہ کس چیز کا نام ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکنا، جماع سے رکنا، ہر فقہی مسائل میں جن جن چیزوں کا ذکر کیا، آپ نے انجیکشن لگوانا ہے وغیرہ وغیرہ، جتنے مسائل ہیں
تفصیل کے ساتھ۔ ہر چیز سے ہم کیا کرتے ہیں؟ بچتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ روزہ ٹوٹ نہ جائے، روزہ فاسد نہ ہو جائے، روزہ خراب نہ ہو جائے۔ لیکن اس سے ہٹ کر روزے کی ایک اور شکل ہے، بلکہ بنیاد سے سمجھ لیں تو اس طرح سے ہے کہ ہر عمل جو ہوتا ہے اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ اعمال کی دو شکلیں ہوا کرتی ہیں، ایک ہے ظاہری شکل اور ایک ہے باطنی شکل۔ ظاہری شکل کیا ہے؟ جس طرح سے میں نے ذکر کیا، روزے کی ظاہری شکل یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر طلوع غروب آفتاب تک ہر چیز کھانے پینے سے رکنا، جماع سے رکنا، یعنی جس چیز سے شریعت منع کر دیا، یہ اس کی ایک ظاہری شکل ہے۔ ایک ہے اس کی باطنی شکل، باطن یعنی کہ روزے کا اندر، روزے کی روح، اس سے رکنا، کہ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم من صائم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں، لیس لہ من صیام الا الظمأ، ان کا روزہ نہیں ہوتا سوائے کس کے؟ پیاس کے، بھوک اور پیاس، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور روزہ نہیں ہوتا۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامٍ إِلَّا السَّحَرُ، اور کتنے ہی قیام کرنے والے، رات کو کھڑے ہونے والے تراویح میں، سوائے کھڑے ہونے کے، سوائے جاگنے کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ روزے کا ایک اور مقصد ہے، روزے کا ایک باطنی مفہوم بھی ہے، روزے کی ایک باطنی شکل ہے۔ ظاہری شکل ہم پوری کرتے ہیں، ہم اس کی احتیاط کرتے ہیں، لیکن جو اس کی باطنی شکل ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ متقی بنانا، پرہیزگار بنانا، صبح سے لے کر شام تک جس طرح سے بھوک اور پیاس اور جماع ہر چیز سے، اپنی ضروریات نفسانی ہر چیز سے رکے رہتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ہر برائی سے، ہر غیبت، چغلی، فساد، کینہ، حسد، دھوکہ دہی، حرام اور حلال کے اندر تمیز پیدا کرنا، گویا کہ پورے کے پورا جو ایک فلسفہ ہے، پورا کا پورا جو ایک دین ہے، وہ اس کے اندر کیا کر دیا گیا؟ سمو دیا گیا۔ تو یہ روزے کی کیا ہے؟ یہ باطنی شکل ہے۔ تو جس طرح سے روزے کی ظاہری شکل کا ہم خیال رکھتے ہیں، اس کی باطنی شکل کا خیال رکھنا بھی کیا ہے؟ لازمی ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں آپ، ہمارا جو جسم ہے، جسد، یہ کس کی ظاہری شکل ہے؟ ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، چہرہ ہے، پورا بدن ہے، دڑ ہے۔ ایک اس کا اندر ہے روح، ایک اندر روح، اگر ہم اس سے روح نکال دیں، روح نکل جائے، اللہ رب العالمین نے روح قبض کر لی، تو کیا ہم ایک انسان کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ نہیں، بلکہ ہمیں کہیں گے دفنا دو، مردہ ہے، یہ مرحوم ہیں، یہ سارے، اگرچہ ظاہر کتنا ہی سلامت ہو، کتنا ہی خوبصورت ہو، کتنا ہی بنسور کے آیا ہو، لیکن کیا ہے؟ مردہ ہے۔ تو اصل ظاہر تو ہے ہی ہے، اس کی اپنی کیا ہے؟ اہمیت ہے، لیکن اس کا جو باطن ہے، جو اس کی روح ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اس کی جان ہے، وہ اصل ہے۔ وہ نکال دیں تو کیا ہے؟ ختم، کوئی عمل نہیں رہتا۔ اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی عمل نہیں رہتا، کہ جس طرح سے ایک انسان، چاہے اس کا جسم کتنا ہی خوبصورت ہو، بن سور کے آیا ہو، لیکن اس کی روح نکل جائے تو پھر وہ انسان نہیں رہتا، بلکہ وہ مردہ کہلاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے اعمال کے اندر بھی دو حیثیتیں، اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک اس کی ہے ظاہری شکل اور ایک اس کی ہے باطنی شکل۔ اور باطنی شکل کا جس طرح سے میں نے ذکر کیا کہ روزے کی باطنی شکل کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح کھانے پینے ہر چیز سے منع کیا، بالکل ہر اس چیز سے منع ہو جانا کہ جو اللہ نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا، ہر منکرات سے، فحاشی سے، بے حیائی سے۔ اب یہاں پہ جائزہ لیجیے، ظاہر ہے کہ کوئی بیان تو نہیں کر رہے نا، اپنا جائزہ احتساب کر لیں۔ اب یہاں پہ جائزہ لیجیے کہ صبح سے لے کر شام تک ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سونا جاگنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا ایکٹیویٹیز کرنا، ہمارا دفتر میں جانا، دفتر سے واپس آنا،
ملاقات کرنا، تعلقات رکھنا، روابط قائم کرنا، کیا وہ سارے کے سارے شریعت کے مطابق ہیں؟ تو روزہ بھی کیا ہے؟ درست ہے، اس کے اندر جان ہے، اس کے اندر روح ہے، لیکن نہیں تو پھر روزہ بھی نہیں۔ ایک تاجر دکان پہ جاتا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، داڑھی بھی ہے، رومال بھی رکھ لیا، حاجی بن گئے، لیکن 10 روپے کی چیز ہے، اب رمضان آ گیا ہے، جو گاہک ہے اس نے بھی تو خریدنی ہے، موقع سے فائدہ اٹھا رکھا ہے، 40 کی بیچ رہا۔ اب یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ گویا کہ یہ روزہ نہیں بلکہ اپنی نفس پر اور جو اہل ایمان ہیں ان پر کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو تاجر ہے، صدیقین، سچے لوگ، سچے تاجر، وہ اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے، کہ جس دن کوئی عرش نہیں ہوگا، جس دن کو اس عرش کے نیچے کسی کو سایہ میسر نہیں ہوگا، اس دن اللہ رب العالمین کا اسے عرش کے نیچے سایہ نصیب ہوگا، ایک عادل حکمران کے بعد۔ تو دیکھیے اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو تاجر، ہماری ذخیرہ اندوز کمپنیاں، جتنا بھی سارا کا سارا سسٹم ہے، اس سے ریلیٹڈ، اس سے وابستہ جتنے بھی ہمارے نظام ہیں، وہ مسلمانوں کو چوسنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا خون چوستے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رمضان المبارک میں آپ ہر چیز کے اندر کمی واقع کرتے، آپ کی قیمتوں کے اندر کمی واقع کرتے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح لیتے ہیں، اور جتنا دل چاہتا ہے اور جتنا انسان کا نفس کہتا ہے اسی طرح سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی قیمت لگاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ روزہ نہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم من صائم لیس لہ من صیام الا صوم، کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں ان کا روزہ نہیں ہوتا سوائے پیاس کے، بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا روزہ بھی کیا ہو؟ اسی کیفیت کا نام ہو کہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنا۔ پھر اسی طرح سے چلتے رہا، آپ کا کسی کے ساتھ کیا ہوئی؟ ملاقات ہوئی، آپ کے اس کے ساتھ تعلقات تھے، بڑے گہرے تعلقات، گفتگو ہوئی، گفتگو شنید ہوئی، تو تلخ کلامی ہو گئی، اور آپ نے کیا کیا؟ کالم کو روشن کر دیا، آپ سے باہر ہو گئے، جو دل میں تھا سب کچھ کہہ دیا، جو شیطان نے کہا، جس چیز پر ابھارا آپ نے سب کچھ بول دیا۔ تو گویا کہ آپ نے اپنے اوپر کنٹرول نہیں کیا۔ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ صیام، رکنا۔ تو آپ نے وہ کام تو کیا نہیں، آپ کے نفس نے جو کہا آپ نے کر دیا، تو صرف پیاس سے، کھانے پینے سے رکنے کا کیا فائدہ؟ اصل چیز سے رکنا تھا وہ تو آپ نے کیا ہی نہیں، کہ گویا کہ آپ کا روزہ نہ ہوا۔ پھر گھر میں اسی طرح سے معاملہ، والدین کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اعزاء و اقرباء کے ساتھ، اپنے دفتر میں، اپنی کمپنی میں، اپنے کارخانے میں، ہر جگہ پہ آپ کے معاملات میں آپ کس قدر عز اور انکساری کا مظاہرہ کریں، آپ کے اندر کتنا تقویٰ ہے، آپ کے اندر کتنے خوف خدا ہے، آپ کے اندر کتنا خدا ترسی ہے۔ آپ کے سامنے کوئی سائل آیا مانگنے کے لیے، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یار ماہ رمضان مبارک ہے، لیکن کا موسم ہے، کیوں نہ فائدہ اٹھا لیا جائے۔ ایک تو بجائے 70 تو اللہ نے ویسے بھی کہا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ یہ تو ہے رمضان، تو کیوں نہ نیکیوں کو بٹور لیا جائے۔ ایک تو یہ ہے نقطہ نظر کہ آپ نے اپنے مال میں سے اللہ کے لیے دے دیا بغیر کسی نصاب کے، لیکن دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ نے ماتھے پر دیگر چڑھا دی اور آپ نے اسے دھتکار دیا۔ سورۃ الضحیٰ کے اندر کیا ہے؟ وَمَسَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے اگر سائل آئے تو اسے دھتکاریے مت۔ ہاں، سوال کرنا اچھا نہیں ہے، شریعت نے اسے منع کیا ہے، لیکن اگر کوئی سائل آ جائے تو اسے عطا کر دے۔ اسے دھتکارنے کا تو کوئی جواب ہی نہیں بنتا، کوئی دکھ ہی نہیں بنتی۔ اور بالخصوص ماہ رمضان المبارک کے اندر ہر شخص، کوئی ارب کا مالک ہے، کوئی لاکھ کا ہے، کوئی 1000 کا ہے، کوئی کسی کے پاس 100 روپے ہے،
اس میں سے بھی اس کی نسبت ہو، اس کی کوشش ہو کہ اسی تناسب سے وہ اپنا فی سبیل اللہ نکالے۔ مثال 100 روپے ہے تو 5 روپے اس کے ذہن میں ہو کہ یار مجھے نکالنا چاہیے اللہ کے نام۔ تو اما السائل فلا تنہر، تو یہ ہے وہ روزہ کہ ہر چیز کا خیال رکھنا۔ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العالمین کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کا فضل، اس کی رحمتوں کا نزول، ہر چیز کو بٹورنا، اپنے دل و دماغ کے اندر سمو لینا، اس چیز کا نام ہے روزہ۔ یہ چند چیزوں کا میں نے ذکر کیا۔ آپ اپنی زندگی کے اندر جس فیلڈ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، چاہے آپ کیا ہیں، صاحب ہیں یا آپ ایک نوکر ہیں، آپ سے روزہ کیا کہتا ہے، آپ سے کن چیزوں کی توقعات ہے، آپ سے کن چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، روزے کی روح کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، روزے کے مطالبات کیا ہیں آپ سے، روزہ آپ سے کیا چاہتا ہے، جی آپ نے 30 دن 29 یا 30 دن آپ نے اس کو ذہن میں مستحضر رکھنا ہے۔ عبادات کے اندر بھی، صرف معاملات کے اندر نہیں، عبادات کے اندر آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اس وجہ سے نہیں کہ آپ کو متقی اور پرہیزگار کہہ دیا جائے۔ آپ دنیا والوں کے کاغذات کے اندر آپ متقی اور پرہیزگار کہلائیں نہیں، قطعاً نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے۔ آپ کا روزہ بھی اللہ کے لیے، آپ کا قیام اللیل بھی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے۔ ایسا نہیں کہ آپ کے دل کے اندر یہ بات ہو کہ دیکھنے والے کیا کہیں گے کہ میں تو دن کو روزہ بھی رکھتا ہوں، ڈیوٹی بھی کرتا ہوں، اور شام کو میں قیام اللیل بھی کرتا ہوں، میں اپنی نیند کو بھی کیا کرتا ہوں، قابو میں رکھتا ہوں، کنٹرول میں رکھ رہا ہوں، اور پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہوں۔ نہیں، بالکل یہ سارے کے سارے تصورات اور خیالات، ان سب کو ختم کر کے، قلع کما کر کے، صرف رضائے الہی کا حصول، اللہ رب العالمین کو راضی کرنا۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے اس روزے کو فرض کیا ہے، ایک مہینے کے لیے ورکشاپ اور ٹریننگ ہے جس سے میں نے ذکر کیا تھا، اس سے پورا کا پورا استفادہ حاصل کرنا، اپنے آپ کو مستفید کرنا، پورا کا پورا اس سے نفع اور فائدہ حاصل کرنا کہ کس طرح سے میں متقی اور پرہیزگار بن جاؤں۔ یہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے امتحان ہے 30 دن کا، اس کے اندر میں کیا ہو جاؤں، کامیاب ہو جاؤں، اور مجھے 100% جن نمبرز کا حصول ہے وہ بھی مجھے کیا ہو جائے، حاصل ہو جائے۔ تو یہ اس چیز کا نام کیا ہے، روزہ۔ تو اعمال کی 2 شکلیں ہوئیں، ایک ہے ظاہری شکل اور ایک ہے باطنی شکل۔ جس طرح سے ظاہری شکل کا ہم خیال رکھتے ہیں، کہیں روزہ فاسد نہ ہو جائے، کچھ کھا پی نہ لیں، اسی طرح سے اس کی جو باطنی شکل ہے اس کا بھی کیا رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کو رب العالمین کو جو قرآن سنت پر ہم سے فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔